السلام علیکم۔ 3 غلطیوں کی وجہ سے لڑکیوں کی محبتیں ناکام ہو جاتی ہیں، اور یہ چیز میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس کی بیس پر بول رہا ہوں، کیونکہ جتنے بھی لوگ میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں تو جتنا کچھ میں نے سیکھا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ اس لیے ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ اس فیز سے بھی گزر رہے ہوں گے، تو میری کوشش ہے کہ وہ تکلیف سے، پین سے بچ جائیں اور اپنے آپ کو بچا لیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ نمبر 1 مسٹیک، وہ جب بھی محبت کرتی ہیں کسی میرڈ انسان کے ساتھ تو وہ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ اب یہ ان کے جال میں کیسے آتی ہیں؟ جو بندہ میرڈ ہوتا ہے وہ بڑا پاپی ہوتا ہے، اس نے زندگی میں بڑے ایکسپیرینس کر لیے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جی اس کا پہلے سے اس نے ڈیسیژن کر لیا ہوتا ہے کہ اس نے صرف اور صرف آپ کو یوز کرنا ہے، فائنینشلی، فزیکلی، ایموشنلی، کسی بھی طریقے سے بس اس نے صرف آپ کو یوز کرنا ہے، جی اس نے پہلے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ آپ کو کیا کہتا ہے؟ ٹوپی ڈرامہ کرتا ہے آپ کے سامنے، آپ کو بس گھمانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی وائف سے خوش نہیں ہوں، مجھے اس سے اتنی نفرت ہے، اس کے گلے شکوے آپ کے سامنے کہ میں نے عنقریب اس کو ڈیورس دے دینی ہے اور آپ کو اپنا لینا ہے۔ لہٰذا جب تک ہمارا ریلیشن شپ ہے یہ ایک میریٹل ریلیشن شپ ہونا چاہیے بیفور میرج۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ شاید آپ میں سے کئی لوگ کہیں کہ جی یہ تو صرف کتابی باتیں، لوگ ہمیں آ کر جب بتاتے ہیں وہ دکھ آپ سنیں تو آپ کو لگ پتہ جائے کہ یار کتنی پین اور کس کس طریقے سے لوگ چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، صرف اپنی لسٹ پوری کرنے کے لیے، صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے وہ کس حد تک قسمیں قرآن کھا رہے ہوتے ہیں اور کیسے کیسے وہ یقین دلاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، کوئی بھی میرڈ انسان ہونا، یا تو آپ یہ دل سے قبول کر لیں کہ آپ نے اس کی سیکنڈ وائف بننا ہے، اور یہ آپ سے ہوگا نہیں کبھی، کیونکہ آپ کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بس اس کی زندگی میں ہوں، میرے علاوہ کچھ نہ ہو۔ تو دیکھیں، اگر آپ اس کی سیکنڈ وائف بھی بنیں گی تب بھی آپ کے لیے چیلنجز ہوں گے فرسٹ وائف کی طرف سے، اور ظاہری سی بات ہے اس کے وہاں سے بچے ہوں گے، تو کبھی بھی کسی ایسے انسان کی باتوں میں مت آئیے گا جو آلریڈی میرڈ ہو، اس کے بچے ہوں، وہ کبھی اپنی وائف کو ڈیورس نہیں دے گا۔ وہ صرف اور صرف آپ سے چھپ کر ریلیشن شپ چلائے گا، آپ کو یوز کرے گا، اور ایٹ دی اینڈ آپ کو پتہ اس وقت لگنا ہے جب آپ کی گردن کے اوپر تلوار لٹک رہی ہوگی اپنی فیملی کی طرف سے کہ ہم نے آپ کی میرج کرنی ہے، اور آپ کے ایموشن، اٹیچمنٹ، خیال اس کی طرف ہوں گے، اور جب آپ اس کو فورس کریں گے تو وہ آگے سے کوئی رسپانس نہیں کرے گا، تو آپ کی یہاں پر ہی بولتی بند ہو جانی ہے، ساری محبتیں دل میں ہی دفن ہو جانی ہیں۔ تو کبھی بھی ایسے انسان کے ساتھ افیئر مت چلائیے گا۔ آپ کی سیکنڈ مسٹیک، آپ نے اگلے بندے کو بتا دیا ہوتا ہے کہ میری تو فیملی میں کوئی عزت نہیں، مجھے تو کوئی سنتا نہیں، کوئی عزت نہیں دیتا، کوئی رسپیکٹ نہیں دیتا، کوئی مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کرتا، کتے کی ویلیو ہے، میری اوقات، میری رسپیکٹ میری فیملی نہیں کرتی۔ آپ نے اتنا اپنے آپ کو گرایا ہوا ہوتا ہے، اور جب آپ اگلے بندے کو اپنی ایون کی یہاں تک کی ویکنس کو بتا دیتے ہیں تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سامنے والا انسان آپ کی رسپیکٹ کرے گا؟ نو، کبھی بھی نہیں، کیونکہ یہاں پر آپ نے اگلے بندے کو اپنی بہت بڑی ویکنس بتا دی، اس بندے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں تو کچھ نہیں ہے، اگر میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی کر دیا تو نہ تو اس کی فیملی میں کسی نے آنا ہے، نہ اس کا کوئی دوست ہے، کچھ بھی اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، پھر وہ آپ کو بڑی بری طرح یوز کرتا ہے۔ دیکھیں، ہر بندے کی رسپیکٹ فیملی میں اسی طرح ہوتی ہے جس طرح آپ کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ گھر کی مرغی وہ دال برابر۔ تو اگلا بندہ جب آپ نے آپ کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے اپنی ویکنس بتانے کی، اپنے پیرنٹس کا گلہ کرنے کی؟ آپ سے تو کتا بھی اچھا ہے، جو مالک اگر اس کو 2-3 دن روٹی نہ دے تو وہ بھوکا رہتا ہے لیکن کسی اور کے در پر نہیں جاتا۔ تو آپ کھاتے بھی انہی کا ہیں، رہتے بھی وہاں پر ہیں، گلہ بھی انہی کا کرتے ہیں۔ تو ایک چیز ملتی ہے، یا محبت ملتی ہے یا پھر آپ کی باقی جو رسپانسبلٹی ہیں۔ ضروری ہے، فیملی کو چاہیے، پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ آپ کی کیئر کریں، آپ کی بات کو سنیں، لیکن نہیں دے رہے۔ عموماً ہمارے یہاں پیرنٹ ایسے ہیں جو کہ اتنی زیادہ ان کی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، ماؤں کی نہیں ہوتی،
تو یہاں پر آپ نے اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا ہے، مضبوط کرنا ہے، گلے شکوے آپ نے نہیں کرنے۔ وہ جتنے مرضی برے ہوں، جتنے مرضی وہ بد کردار ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن وہ آپ کے پیرنٹس ہیں۔ آپ کو ان کی عزت کرنی چاہیے، آپ کو ان کا فرما بردار بننا چاہیے۔ بقول واصف علی واصف وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے والدین کے مؤدب ہیں تو آپ کی اولاد بھی مؤدب ہوگی، اگر آپ اپنے والدین کے بے ادب ہیں تو آپ کی اولاد بھی آگے بے ادب ہوگی۔ تو یہ تو وہ چیز ہے جو کہ آپ جو بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے۔ یہ تو آپ اپنا بیج بو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح بیج بوئیں گے تو آپ پھر کیا وہ پھل کھائیں گے آپ؟ تو کبھی بھی لوگوں کے سامنے اپنے چلیں بہن بھائیوں کے درمیان آپ اپنا جو ہے وہ دل کا غبار، دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے پیرنٹس کا کیا کرتے ہیں تو اٹس اوکے، نو پرابلم، لیکن کسی دوسرے انسان کو یہ کبھی اجازت مت دیجیے گا کہ وہ آپ کے پیرنٹس کے اوپر انگلی اٹھائے، اور پیرنٹس سے بڑھ کر آپ اگلے بندے کو فرسٹ پریورٹی پر رکھنا شروع کرتے ہیں۔ کچھ بھی ہیں وہ آپ کے پیرنٹس ہیں، یہ آپ کی عزت ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی کے ساتھ جب آپ یہ ویکنس کرتے ہیں، یہ غلطی کسی انسان کو بتاتے ہیں، تو پھر تیسری چیز آ جاتی ہے چھپ کر لیونگ ریلیشن شپ چلانا۔ دیکھیے یہ اسلام میں تو ناجائز ہے ہی، لیکن بہت سارے لوگ اپنی سمجھداری میں یہ کرتے ہیں کہ جی ہم چھپ کر نکاح کر لیتے ہیں، چھپ کر ہم ریلیشن شپ کو آگے کنٹینیو کر لیتے ہیں، ٹائم آئے گا تو ہم اس کو اوپن کر دیں گے۔ وہ اوپن کبھی نہیں ہوتا، وہ بندہ صرف اور آپ کو یوز کرتا ہے اور اس کے بعد آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تینوں سٹیپ اگر آپ نے زندگی میں لے لیے ہیں تو بیک کیجئے، اللہ سے توبہ کیجئے اور اپنی زندگی کو دوبارہ نئے طریقے سے شروع کیجئے۔ اگر یہ سٹیپ لینے جا رہے ہیں تو خدا را رک جائیے، ورنہ آگے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ کی زندگی جہنم بننے والی ہے، آپ کی زندگی میں تکلیفیں آنے والی ہیں، پین آنے والی ہے۔ تو وقت سے پہلے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ آپ اس پین سے، اس تکلیف سے بچیں۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔